اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے چھٹے دن کی دعا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر دعا کے اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے دعا کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، لا تخذلنی فیہ، تو مجھے اس ماہ رمضان میں میری حالت پہ مت چھوڑنا، لتعرض معصیتک، کہ میں تیری معصیت کرتا رہوں، ولا تضربنی، اے میرے اللہ تو مجھے مت مارنا، بسیات نقمتک، اپنے عذاب کے کوڑوں سے، وزحزحنی، اے میرے اللہ تو مجھے دور رکھ، فیہ، اس ماہ رمضان میں، من موجبات سخطک، ان چیزوں سے جو تیرے غضب کا سبب بنتی ہیں، بے من کا و ایادی کا، اپنے احسان کے ذریعے سے اور اپنی نعمت خاص کے ذریعے سے، یا منتہا رغبت الراغبین، اے وہ ذات جو رغبت کرنے والوں کی رغبت کی انتہا ہے۔ ناظرین، آج کی دعا میں بندہ خداوند عالم سے 3 درخواست کر رہا ہے۔ پہلی درخواست کہ اے میرے پالنے والے، تو مجھے میرے حال پہ مت چھوڑنا کہ میں تیری معصیت کرنے لگوں۔ حقیقت ہے اگر خداوند عالم بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے تو کوئی ذات نہیں ہے کہ جو اسے رہنمائی کی طرف لا سکے۔ دوسری درخواست کی جا رہی ہے کہ اے میرے مالک تو مجھے تازیان عذاب مت مارنا، اور تیسری دعا کی جا رہی ہے کہ اے میرے مالک تو مجھے ان چیزوں سے بچا جو تیرے غضب کا سبب بنتی ہیں۔ تو آئیے پہلی درخواست کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کہ اگر تمہاری مدد خدا کرے گا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر خدا تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا تو کون ہے وہ ذات کہ جو خدا کے بعد تمہاری مدد کرے گی۔ تو یہاں پر استفہام انکاری ہے، خداوند عالم سوال کر رہا ہے انکار کے لہجے میں کہ بے شک خدا کے علاوہ کوئی وہ ذات نہیں ہے کہ جو انسان کی مدد کر سکے۔ اگر کوئی ذات انسان کی مدد کرنے والی ہے تو وہ خدا ہے۔ اسی لیے بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، میں نادان ہوں، میں جاہل ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، میں گناہوں میں گھرا ہوں، میں معصیت کار ہوں، تو مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، بلکہ تو مجھے توفیق دے کہ میں گناہوں کو چھوڑ سکوں اور تیری طرف راغب ہو سکوں۔ ناظرین، معصیت کی 3 تقسیم کی جاتی ہے۔ کبھی یہ معصیت اعتقادی ہوتی ہے، کبھی یہ معصیت قلبی ہوتی ہے، اور کبھی یہ معصیت اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وہ معصیت کہ جو اعتقادی ہوتی ہے وہ شرک خدا ہے کہ بندہ خداوند عالم کا شریک قرار دے، یا پھر بندہ کسی کو خدا ہی نہ مانے، یا پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں غلو کرے یا ان کے مراتب کو کم کرے۔ قلبی معصیت جیسے انسان ریاکاری کرے، غرور کرے، تکبر کرے یا دوسروں سے حسد کرے۔ اعضاء و جوارح کی معصیت جیسے انسان زنا کرے یا انسان قتل کرے یا کسی پر تہمت لگائے، یہ ساری معصیت ایسی ہیں جن سے خداوند عالم نے بندے کو روک رکھا ہوا ہے، اور خداوند عالم اگر بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا اور بندہ خدا کی معصیت کرتا رہے گا تو یقیناً بندے کی جگہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ دوسری درخواست جس میں بندہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے پالنے والے تو مجھے تازیان عذاب سے مت ماننا۔ تو ناظرین، جہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے سیات کا، سیات جمع ہے صوت کی، اور عربی زبان میں صوت کے معنی ہوتا ہے کوڑا۔ یہ لفظ دعا میں نزاکت پیدا کر رہا ہے کہ خداوند عالم تو مجھے تازیان عذاب سے مت ماننا، ورنہ اس کا اصل معنی یہی ہوگا کہ اے خدا تو میرے اوپر عذاب نازل نہ کرنا، کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ خداوند عالم نے پہلے سے قرآن میں کہہ رکھا ہے اگر انسان کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس نیکی کو دیکھے گا، اگر بندے نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہے تو قیامت کے روز وہ اس برائی کو دیکھے گا۔ بندہ جانتا ہے خداوند عالم پہلے سے کہہ چکا ہے، تو بندہ خدا سے دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک تو مہربان ہے، تو رحمان ہے، تو ہم پر رحم کر، تو کرم کر، تو ہم پر عذاب نازل نہ فرما، تو ہمیں روز قیامت کے دن معاف کر دینا، بخش دینا، کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ جیسا کہ امام علی نے دعائے کمیل میں فرمایا، دعائے کمیل امام علی کی بہت اچھی دعا ہے کہ جو امام علی نے جناب کمیل کو تعلیم فرمائی تھی، اور انسان کو چاہیے کہ ہر شب جمعہ
इस दुआ को ज़रूर पढ़ें। इमाम अली ने फरमाया, आमिलना बिफज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक, ऐ मेरे अल्लाह, जब तू मेरे साथ मामला करना तो अपने फ़ज़ल से करना, अपने अदल से ना करना। नाज़रीन, ये जुमला इमाम का है, लेकिन हकीकतन अगर देखा जाए तो इमाम तालीम फरमा रहे हैं। ये जुमला एक बंदे का है। अगर हम दुआ करें और ये जुमला कहें कि पालने वाले, तो हमारा मामला अपने फ़ज़ल से करना, अपने अदल से ना करना। क्यों? अगर खुदावंद आलम हमारा मामला अपने अदल से करेगा तो खुदा का अदल तो ये है, जब हमने गुनाह किए हैं खुदा उस पर अज़ाब नाज़िल करे। लेकिन जब खुदावंद आलम हमारा मामला अपने फ़ज़ल से करेगा तो हमारे गुनाहों को बख्श देगा और हमारी ख़ताओं को दरगुदर फरमाएगा। तीसरी दरख्वास्त, बंदा दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले, तो मुझे उन सारी चीज़ों से बचा जो तेरे गज़ब का सबब बनती हैं। और बेशक ये दुआ बंदे को करनी चाहिए, हर आन करनी चाहिए। क्यों? इंसान नहीं जानता कि कौन सी चीज़ है जो गज़ब खुदा का सबब बन जाए। लेकिन आज का ज़माना इतना पुरशोभ है कि इंसान जानता भी है तब भी चीज़ों को अंजाम देता है। लेकिन बंदा आज के दिन दुआ कर रहा है कि ऐ मालिक, अगर हमसे अब तक कोई गलती हो गई हो, हमसे अगर अब तक कोई ऐसा गुनाह हुआ है जो तेरे गज़ब का सबब बन रहा है, लेकिन खुदा हमें तौफीक दे कि अब से कम हमसे ऐसा कोई गुनाह ना हो, ऐसी कोई मासियत ना हो जो तेरे गज़ब का सबब बने। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गज़ब खुदा का सबब बनती हैं। उनमें से एक चीज़ मोमिन की दिल आज़ारी भी है, मोमिन को अज़ियत देना भी है। अगर आप मोमिन को अज़ियत देंगे तो ये गज़ब खुदा का सबब बनेगी। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने मोमिन भाई के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, ताकि गज़ब खुदा के खुदा न बने। हमारे और आपके पांच इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ऐ मौला, ये गज़ब खुदा क्या है? तो इमाम ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। इमाम ने फरमाया, गज़बुल्लाह तआला इक़ाबहु, कि खुदा का गज़ब उसका इक़ाब है, उसका अज़ाब है। बंदा ये दुआ कर रहा है कि ऐ मेरे मालिक, हमें उन चीज़ों से बचा जो तेरे अज़ाब का सबब बनती हैं। आइए आखिर में दुआ करते हैं कि ऐ मेरे पालने वाले, जो बातें जो दुआएं इस दुआ में की गई हैं तो उसे मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।